بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گل بات۔ جب ہم تقدیر کی بات کرتے ہیں، قسمت کی بات کرتے ہیں، تو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پکی پکائی دیگ مل جاتی ہے۔ قسمت ایسی ہوتی ہے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، یا پیدا ہونے کے بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کو بہت کچھ محنت کے بغیر مل جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مرتبہ مقام ضرور ملتا ہے، لیکن بہت سٹرگل کے بعد، بہت محنت کے بعد۔ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اگر حکمران دیکھیں تو ہمارے میجورٹی حکمران جو ہیں وہ جس طرح بادشاہت میں ہوتا رہا ہے کہ کسی نہ کسی وسیلے کے سبب، کسی نہ کسی موروثیت کے سبب حکمران بنتے رہے ہیں، لیکن چند ایک حکمرانوں کے سوا تمام لوگوں کا یہی حال رہا ہے۔ اور وہ چند ایک لوگوں میں موجودہ وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، جن کی قسمت میں بہت کچھ ہے، لیکن محنت کے ساتھ انہوں نے کرکٹ کے میدان میں ہوں یا صحت کے مقام میں یا تعلیم کے میدان میں جہاں بھی کام کیا ہے، سخت محنت کی ہے اور محنت کے بعد مقام پایا ہے۔ اور محنت سے جو مقام ملتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ القاسب و حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بعض کا لوگوں کو مرتبہ مل جاتا ہے لیکن عزت نہیں ملتی۔ اس کی مثال ہمارے سابقہ حکمران ہیں جو لندن کی سڑکوں پہ آج کل خوار ہو رہے ہیں اور عوام ڈاکو ڈاکو چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں نہیں یہ کہتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے ڈاکو ڈاکو اور چور چور کے نعرے لگانا، لیکن وہ کہتے ہیں نا آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے۔ تو جس طرح آواز آ رہی ہے عوام کی، یا جس طرح جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو صورتحال ہے کہ آپ اپنے ملک کو، اپنے مادری وطن کو چھوڑ کر جس طرح دیار غیر میں اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کیوں ایسی صورتحال ہے؟ یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ کوئی مقام یا مرتبہ نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ خواری ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو محنت سے مرتبہ ملتا ہے، جو محنت سے مقام ملتا ہے، وہ دیر پا ہوتا ہے اور اس کی عزت ہوتی ہے اور اللہ کی دوستی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے موجودہ وزیر اعظم کو لوگ یعنی اپوزیشن خاص طور پہ کہتی ہیں ناکام ہو گئے۔ بہت سی غلطیاں بھی ہوں گی، میں ہر چیز کو جسٹیفائی تو نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں بتانے والی کہ یہ کیوں مطلب ہے کہ عوام اپنا یہ جو اپوزیشن ہے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ کیوں اپوزیشن جو ہے نا ناکام کے نعرے لگاتی ہیں کہ وزیر اعظم یعنی عمران خان ناکام ہو گیا۔ عمران خان کیوں ناکام ہو گیا؟ عمران خان اس لیے ناکام ہو گیا کہ عمران خان کو آپ بینکرپٹ ملک دے کے گئے تھے، اور عمران خان کو آتے ہی سب سے پہلے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے کہ ملک کے جو قرضے لیے ہوئے ہیں یعنی جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے ہیں اس کے قسطیں ادا کرنی ہیں۔ عمران خان ناکام ہو گیا کہ عمران خان نے 9 ارب ڈالر جا کے دوسرے ممالک سے لیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اور جو ڈوبتی ہوئی معیشت تھی، جو ڈوبتا ہوا ملک کا وقار تھا، جو ملک کی بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا، اس کو ایک مرتبہ وہ آئی سی یو سے نکالا اور اسٹیبلٹی میں یعنی ایک وارڈ میں لے آئے، اور ایک ایسا اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ اس لیے جی عمران خان ناکام ہو گیا۔ عمران خان اس لیے ناکام ہو گیا کہ بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کا امیج تھا، بڑے بڑے نیوز پیپر، انٹرنیشنل نیوز پیپر پہ دنیا کے کرپٹ ترین جو حکمران تھے ان میں پاکستانی حکمرانوں کے نام آ رہے تھے، اس لیے جو پاکستان کا امیج بن رہا تھا وہ ایک انتہائی سلگش اور ناکام ریاست کا بنتا جا رہا تھا، جہاں چور ڈاکو اور لٹیرے حکمران ہوں، اور جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں، اور جن کے متعلق میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ بین الاقوامی اخبارات کی سرخیاں دیکھ لیں، جہاں دنیا کے کرپٹ لوگوں کی لسٹ آتی تھی تو ہمارے حکمرانوں کے نام آتے تھے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو عمران خان نے آ کے کیا کیا؟ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کو بہتر بنایا۔ یقین کریں میں نے کئی صحافی ان کو دیکھا ہے کہ سلیم بخاری جیسے لوگ جو تھے، جو بین الاقوامی کانفرنس میں سعودی عرب گئے اور کہتے ہیں کہ سارے جہاز میں ہمارے ایک حکمران تھے وہ تقریر تیار کرتے گئے، اور جب سعودی عرب پہنچے تو ان کو پچھلے بینچوں میں بٹھا دیا گیا اور ان کا نام تک نہ لیا گیا، بلکہ تقریر کرنا تو دور کی بات تھی، ان کو
جو فرنٹ لائنز تھی، جو اگلی سیٹیں تھیں، ان پہ بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا اور پیچھے پچھلی سیٹوں پہ دھکیل دیا گیا. یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال تھی. اور اس صورتحال میں جب عمران خان آیا، کیونکہ عمران خان کا یہ بین الاقوامی امیج تھا، لوگ ایماندار بندے کی قدر کرتے ہیں. انتظامی طور پہ عمران خان کی بہت ساری ناکامیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں. انشاءاللہ میں ایک ویڈیو کروں گا اس بات پہ کہ عمران خان نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی فرشتہ ہے اور اس نے کوئی غلطیاں نہیں کی. اگلی انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو میں بتاؤں گا، میرے پاس یہ سارا انالیسس ہے کہ کہاں کہاں عمران خان نے غلطیاں کی ہیں. لیکن جو اس وقت ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو، ڈوبتی ہوئی نیا کو عمران خان نے سہارا دیا اور راستے پہ ڈالا، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا اور بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل فورم پہ عمران خان کو بات کرنے کا موقع ملا اور پاکستان کا امیج جو تھا اس سے بہتر ہوا. اس لیے جی عمران خان ناکام ہو گیا. ان کی تکلیف یہی ہے کہ جو ہم تو ملک کو اس جگہ اس نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا، جو نئی حکومت آئے گی وہ اس کو چلا نہیں سکے گی. بہت سارے اکانومسٹ ہیں، ان کے بیان پڑے ہوئے ہیں، سن لیں آج بھی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت جو تھی وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھی کہ جیسے ہی کوئی نئی حکومت آئے گی ان بارودی سرنگوں کے ساتھ ٹکرائے گی، ان بارودی سرنگوں سے وہ ختم ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی. جی ان بارودی سرنگوں کو عمران خان نے صاف کیا اور ملک کو ناکامی کی راستے سے ہٹا کر کامیابی کی ڈگر پہ ڈالا. اس لیے جی عمران خان ناکام ہو گیا. پہلی دفعہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی حکمران نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا اور اسلامو فوبیا پہ وہ باتیں کی جو آج تک کوئی نہ کر سکا. اس لیے عمران خان ناکام ہو گیا، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بکواس کی جاتی ہے، وہ ہمارے دلوں پہ بہت ناگزیر گزرتی ہے، کیونکہ میرے پیارے نبی ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں. اس لیے جی عمران خان ناکام ہو گیا. شرم آنی چاہیے یار. کوئی معیار ہے، کوئی مطلب ہے کہ تنقید کریں، تنقید کا کوئی طریقہ کار اختیار کرے، تنقید کا کوئی میرٹ ہونا چاہیے. صرف تنقید برائے تنقید، مخالفت برائے مخالفت. عمران خان ناکام ہو گیا جی. عمران خان نے پاکستان کا جھنڈا جو تھا اس کو بلند کیا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان اسلام کے امیج کو بہتر بنایا اور دنیا پوری کو کہا کہ آپ جو اسلامو فوبیا کا شکار ہیں اس سے نکلیں اور یہ تعصب کی اینک جو ہے اس کو اتار کے دیکھیں کہ اسلام تو ہمیشہ محبت اور مساوات کا درس دیتا ہے. یہ بات جب عمران خان نے کی تو ان کو یہ ہو گیا کہ عمران خان کی تو بین الاقوامی سطح پر اتنی اچھی پذیرائی ہوئی ہے ان باتوں کی، اور وہ لوگ جو مطلب کہ اسلام کے خلاف تھے وہ اسلام کے حق میں بات کرنے لگ گئے. ایک سطح جو تھی ہموار ہونا شروع ہو گئی. اس لیے جی عمران خان ناکام ہو گیا. عمران خان ناکام ہو گیا کہ عمران خان نے پاکستانیوں کا سوچا، بیرون ملک جائیدادیں بنانے کی بجائے بیرون ملک پھنسے ہوئے جیلوں میں جو پاکستانی تھے، جو کئی سالوں سے گل سڑ رہے تھے، اور ہمارا ناکام خارجہ پالیسی اور ناکام سفارت خانے اور سفارتکار جو تھے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا. عمران خان نے ان کے لیے آواز اٹھائی. نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ پریکٹیکل طور پر لوگوں کے جرمانے ادا کیے، لوگوں کے کیس جو تھے ان کو دیکھا، حکمرانوں سے بات کی اور ہزاروں پاکستانیوں کو عمران خان پر بیرون ملک جیلوں سے نکال کر پاکستان ان کے بیوی بچوں کے درمیان لے کے آیا. اس لیے جی عمران خان ناکام ہو گیا. کیا بات ہے جی. ناکامی کا معیار دیکھیں. عمران خان اس لیے ناکام ہو گیا کہ عمران خان نے کہا کہ انصاف سب کے لیے ہوگا اور تمام چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو، خواہ وہ اپنی پارٹی کے بلیک میلر تھے یا اپوزیشن کے تھے. اپوزیشن کے تو جو مستند تھے وہ آلریڈی کچھ ایک دور حکومت میں کچھ کے خلاف کیس تھے، پھر دوسری حکومت آئی انہوں نے ان کے خلاف کیس کیے. جو نورا کشتی چلتی تھی کیس ہو جاتے تھے، آگے کوئی پیروی نہیں کرتا تھا. عمران خان نے ان کو نکالا، احتساب بیورو کو دیا اور احتساب بیورو کو ایکٹیو کیا اور ان کو انڈیپینڈنٹ کیا اور کہا جی ان کیسز پہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. تمام ڈاکو لٹیرے جو تھے وہ احتساب کے کٹہرے میں آئے. اس لیے عمران خان ناکام ہو گیا. جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے وہ قانون کے جب شکنجے میں آئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی عمران خان تو ناکام ہے.
اور جو بلیک میلر اپنی پارٹی میں تھے، جب ان کا پتہ چلا کہ انہوں نے بھی دیہڑی لگانے کی کوشش کی ہے عمران خان کو، کیونکہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کا، عمران خان کا کوئی یہ انٹرسٹ نہیں ہے، اس نے کوئی پیسہ نہیں بنانا، کسی سے کوئی اپنا وہ کیا کہتے ہیں پرسنٹیج نہیں لینی، جس طرح کے پہلے کے 10% 100% والے تھے۔ اس لیے عمران خان نے نیب کو اختیار دیا، ایف آئی اے کو اختیار دیا کہ آپ پکڑیں جی ان کو، جو لوگ عوام کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں ان کو پکڑیں۔ جب وہ ان لوگوں کو پکڑا گیا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی ہم نے تو عمران خان کی حکومت بنانے کے لیے یہ کیا تھا جی، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اب انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جی عمران خان پبلک کو ریلیف نہیں دے سکا، اس لیے عمران خان ناکام ہو گیا۔ عمران خان ناکام ہو گیا کیونکہ ناکام ہو گیا عمران خان نے بیرون ملک محلات نہیں بنائے، کوئی مے فیئر میں اپنے فلیٹ نہیں بنائے، عمران خان نے کوئی امریکہ میں جائیداد نہیں بنائی، عمران خان نے کوئی بیرون ملک کمپنیاں نہیں بنائیں۔ کیوں؟ عمران خان نے تو بہت ناکامی والا کام کیا ہے کہ غریبوں کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، لنگر خانے بنائی ہیں، اس لیے عمران خان ناکام ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں غریب جو ہے، ان کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان کی کامیابی تو یہ تھی کہ قرضے لیتا، ان قرضوں کے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرتا، ان کا عوام کو فائدہ ہوتا یا نہ ہوتا کہ کئی سو سالوں تک ان کے قرضے عوام اتارتی رہتی، عمران خان اس میں سے اپنا حصہ لے کر سرے میں محل خریدتا، مے فیئر میں فلیٹ خریدتا، امریکہ، پیرس، ہر جگہ عمران خان کی جائیدادیں نکلتی اور عمران خان کامیاب تھا۔ جن لوگوں کے لیے نزدیک کامیابی کا معیار ہی یہ ہے کہ بچے باہر، پیسے باہر، عیدیں باہر، چھٹیاں باہر، عمران خان ناکام ہے۔ نہ کوئی بیرون ملک دورے کرتا ہے، نہ بیرون ملک صحافیوں کے جہاز بھر بھر کے لے کے جاتا ہے، نہ مطلب کروا پروری کرتا ہے، نہ اپنوں کو مفت میں عمرے کرواتا ہے، نہ صحافی جو حاجی اور حاجنے جو عمرے پہ جاتی تھی، حجوں پہ جاتے تھے مفت میں وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر، ان کو بھی نہیں موقع ملتا، لہٰذا وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہو گیا ناکام، کیونکہ عمران خان نے ان لوگوں کا سوچا ہے جن کا آج تک کسی نہیں سوچا تھا، یعنی وہ غریب و غربا کے لیے پہلے لنگر خانے، قیام گاہیں بنائی عمران خان نے۔ یہ کوئی کام ہے کہ لنگر خانہ بنانا، قیام گاہیں بنانا؟ یا لوگوں کو، غریبوں کو آپ گھر دینے کا سوچ رہا ہے عمران خان کہ کیوں بھائی 15-20 ہزار پہ آپ کرایہ دیتے ہو، کیوں نہ 15-20 ہزار میں آپ 15-20 سالوں میں اپنے گھر کے مالک بن جائیں۔ عمران خان کام ہو گیا کیونکہ یہ کوئی کام کرنے والا تھا، ان کو رلنے دینے چاہیے تھا، ان کو ایسے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آئے گا بھی آئے گا کہ نعرے لگاتے ہیں، کبھی چھا گیا بھی چھا گیا کہ نعرے لگاتے ہیں، ان کو ایسے ہی ذلیل ہونے دینا چاہیے تھا، ان کو ایسے ہی بے گھر رہنے دینا چاہیے تھا، کرائے پہ رہنے دینا چاہیے تھا، جھونپڑیوں میں رہنے دینا تھا۔ عمران خان ناکام ہو گیا کیونکہ عمران خان ان کے گھر بنانے کا سوچ رہا ہے، ان کی آسائشوں کا سوچ رہا ہے، اس لیے عمران خان ہو گیا ناکام۔ مہنگائی کا رونا رویا جائے۔ کون سا دور ایسا ہے جب مہنگائی نہیں تھی؟ ہاں، موجودہ دور میں کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یا کچھ ایسے مہنگائی بڑھی ہے یا کچھ زیادہ بڑھی ہے۔ مہنگائی کے پہ میں پورا مطلب میرے پاس ڈیٹا، اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو کروں گا کہ مہنگائی کب کتنی بڑی، اور میں اپنے بچپن سے لے کر سنتا آ رہا ہوں کہ وہ مارے گئے جی، اس دفعہ تو چینی کا یہ روٹ ہو گیا جی، چینی مل نہیں رہی جی، گوشت مل نہیں رہی، یا گوشت کا یہ حال ہو گیا جی، یہ اس وقت جو سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں جی، دالیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ نہیں ہم سن رہے، ہم جب 8-10 سال کے تھے تب سے سن رہے ہیں۔ تو عمران خان جی، یہ بھی عمران خان کے پر ڈال دیا کہ یہ عمران خان ناکام ہو گیا۔ عمران خان ناکام ہو گیا، عمران خان غریبوں کا سوچتا ہے جی، کیونکہ عمران خان نے سوچا کہ امیروں کے ہسپتال میں غریب کیوں نہیں علاج کروا سکتے جی، اس لیے عمران خان نے غریبوں کو صحت کارڈ ایشو کر دیا، لیں جی یہ صحت کارڈ لیں، 10 لاکھ کی انشورنس ہے آپ کے پاس، آپ بھی جائیں 5 سٹار جو بنے ہوئے ہیں ہاسپٹل بھی، جن میں امیر عمرہ وغیرہ، روسا وغیرہ، یہ سارے شرافیہ بدماشیہ ساری یہاں علاج کرواتی ہے، کیوں نہ غریب بھی وہاں کروائے۔ عمران خان نے غریبوں کو بھی ان کے لیول پہ کھڑا کر دیا، یہ ظلم کر دیا عمران خان نے، یہ تو بہت غلط کیا، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا عمران کو، کیونکہ وہ تو ایلیٹ کلاس تھی، ایلیٹ کلاس کے ساتھ غریبوں کو کھڑا کر دیا، وہ تو ان کو پاس کھڑا نہیں ہونا دینا چاہتے، ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، اور عمران خان نے انہی ہسپتالوں کے لیے ان کو ہیلتھ کارڈ دے دیا، اس لیے عمران خان ناکام ہو گیا۔ اب وہ جہاں بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں انہوں نے VIP پروٹوکول کے ساتھ جانا ہوتا تھا،
اول تو وہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں، پاکستان میں کوئی ایسا ہسپتال انہوں نے بنایا نہیں کہ جو ان کا علاج کر سکے، انہوں نے بیرون ملک جانا تھا۔ اب بیرون ملک کے لیے تو عمران خان انشورنس نہیں دے سکتا، کیونکہ عمران خان خود بھی بیرون ملک نہیں جاتا۔ عمران خان گرا، بیمار ہوا، اس نے پاکستان میں رہا اور پاکستان میں علاج کروایا۔ عمران خان نے غریب کو کھڑا کر دیا، امیر کے ہسپتال میں وہ بھی چلا گیا، اس لیے عمران خان ہو گیا جی ناکام۔ یہ جب اپنا گئے تو پاکستانی عوام جو تھی، بیرون ملک پاکستانی جو تھے، وہ پاکستان میں پیسے نہیں بھیج رہے تھے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کمپنیاں یا جو چیز کام کرنا چاہتے تھے وہ بیرون ملک کرتے تھے، اس لیے وہ ریمیٹنسز پاکستان نہیں آ رہے تھے۔ عمران خان نے اچھے قوانین بنائے، جو منی لانڈرنگ تھی اس کو ختم کیا، بیرون ملک پاکستانیوں میں اپنا اعتماد جو ہے اس کو بہتر بنایا، اور پاکستان کے خزانے بھرنا شروع ہو گئے، اور ایک سال میں 30 ارب سے بھی زیادہ کے جو ریمیٹنسز تھے وہ پاکستان میں آئے۔ پاکستان بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بہتر ہو گیا، بڑھ گیا، اور وہ عمران خان کو پیسے بھیجنے لگ گیا، اپنے ملک میں لیگل چینل سے پیسے بھیجنے لگ گئے، جس سے پاکستان کے خزانے بھر گئے۔ یہ تو خزانہ خالی کر کے گئے تھے، جس میں صرف 7-8 ارب روپیہ رہ گیا، ارب ڈالر رہ گیا تھا۔ اب چونکہ پاکستان کے خزانے میں 23 ارب ڈالر آ گیا، اس لیے عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ بیرون ملک انویسٹر نے بھی پاکستان آنا شروع کر دیا ہے، اور بیرون ملک پاکستانیوں نے بھی عمران خان پہ اعتماد کرتے ہوئے ریکارڈ ریمیٹنسز ہر مہینے بڑھ رہا ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ عمران خان کی ناکامی ہے۔ یہ کوئی کام ہے؟ پاکستان میں نہیں پیسے آنے چاہیے، ڈالر تو باہر جانے چاہیے۔ روایت تو یہاں یہی تھے کہ ڈالر باہر جاتے ہیں، دبئی میں پلازے خریدے جاتے ہیں، اور برطانیہ میں مطلب فلیٹ خریدے جاتے ہیں، محلات خریدے جاتے ہیں، ان کے لیے پیسے تو باہر جانے چاہیے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پاکستان میں پیسہ آنا شروع ہو گیا، پاکستان کے خزانے بھرنے شروع ہو گئے ہیں، اور اگر یہی حالت رہی تو 2023 تک، جب تک عمران خان کی حکومت، اگر 40-50 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں جمع ہو گیا تو پھر ہماری تو دکانداری بند ہو گئی، پھر عمران خان کو تو ہرانا مشکل ہوگا۔ عمران خان کو ہرانا تو ویسے ہی مشکل ہے، جس نے 22 سال کی سٹرگل کے بعد یہ عہدہ لیا ہے، اور ہم بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا، یہ اس طرح کا لولی لنگڑی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ عمران خان ہر اندازے کو غلط ثابت کر دیتا ہے، قدرت اس کے ساتھ ہے، اور اس لولی لنگڑی حکومت میں بھی عمران خان نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں جو دنیا بھر میں جہاں جو گروتھ ریٹ تھا وہ مائنس میں چلا گیا، دنیا بھر کی اکانومی سکڑ گئی، دنیا بھر میں کاروبار تباہ ہو گئے، بے روزگاری کی انتہا ہو گئی۔ دور نہ جائیں، انڈیا کو دیکھ لیں آپ، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں آپ، اپنے نزدیک ممالک کو دیکھ لیں، جہاں تباہی مچی کورونا میں، پاکستان میں عمران خان کی قیادت میں یہ جو بیماری تھی اس میں پاکستان نے اٹھنا شروع کر دیا، اور پاکستان کی معیشت کووڈ کے دوران -0.5 سے 4% پہ آ گئی، جی ڈی پی جو تھی بڑھتی ہوئے۔ تو یہ عمران خان کی بڑی ناکامی ہے جی، گروتھ ریٹ اتنا زیادہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ جو اب سیمینار ہو رہے ہیں وہاں مطلب وہ لوگ باتیں آگے کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ پی آئی اے لیں گے تو سٹیل مل ساتھ آپ کو فری دی جائے گی، اور وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے امیج کے بارے میں جن کی دوسرے ایئرپورٹوں پہ پینٹیں اتروا لی جاتی تھی۔ حیرانگی والی بات ہے۔ اور میڈیا بھی یار کیا کمال ہے ہمارا میڈیا، ان لوگوں کو بلا کے ان سے بجٹ پہ سیمینار پہ جناب کروا رہا ہے، بجٹ پہ بحث کروا رہا ہے، بجٹ پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جو لوگ سٹیل مل کے ساتھ اپنا پی آئی اے کے ساتھ سٹیل مل فری دیتے تھے، جن کی پینٹیں بیرون ملک ایئرپورٹوں پہ اتروائی جاتی تھی، جو معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد نہ کوئی پلاننگ تھی، نہ کوئی ہیلتھ کی، نہ کوئی ایجوکیشن کی، سڑکیں بنائیں اور وہ بنا دیں جہاں 300 ارب روپیہ خرچ کر دیا، نہ کوئی مطلب وہ پیسہ جس سے 37 اضلاع میں ہاسپیٹلز بن سکتے تھے، یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، اور عوام کی جو صحت کی سہولتیں ان کو مقامی سطح پہ ملنا شروع ہو جاتی، ڈگریز جو تھی ان کی مقامی سطح پہ ملنا شروع ہو جاتی، یونیورسٹیز بن جاتی۔ یہ جو سیاپا تھا کہ انہوں لاہور لے جاؤ، انہوں بہاولپور لے جاؤ، انہوں ملتان لے جاؤ، یہ 3 جو جگہوں پہ جو بھی مرنے لگتا ہے اس لے جاؤ جی، انہوں لاہور لے جاؤ، ہونے کا کوئی علاج نہیں۔
ضرورت تو یہ تھی کہ مقامی سطح پہ تمام ڈسٹرکٹ 37 ڈسٹرکٹ میں وہ پیسہ لگایا جاتا اور وہاں معیاری ہسپتال بنائے جاتے، وہاں یونیورسٹیز بنائی جاتی. کیا کیا؟ وہ ایک سڑک پہ 27 کلومیٹر پہ سارے کا سارا کنکریٹ کا جو پہاڑ کھڑا کر دیا. یہ پالیسی ہے، اور جو ناکام پروجیکٹ ہے اور جس کی اب قسطیں بھی جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے جائیں گی. تو یہ ساری سوچ عمران خان کی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان پبلک کا سوچتا ہے، لوور لیول پہ سوچتا ہے، گراس روٹ لیول سے لوگوں کو اٹھانے کی سوچ رہا ہے. عمران خان لوگوں کو چاہتا ہے کہ جی ان کا روزگار پیدا ہو، ان کو کوئی مرغیاں پالے، کوئی بکریاں پالے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بکریاں پالے، اس میں برکت ہے. لیکن نہیں، یہ تو نہیں. عمران خان کیا یہ غریبوں کا کیا کام ہے کہ یہ اس طرح کے جو ہے نا کام کریں؟ یہ تو امیروں کا کام ہے. وہ بڑے بڑے فارم بنائیں، مرغیوں کے ریٹ طے کریں، جناس کے ریٹ طے کریں، پلاٹوں کے ریٹ طے کریں، قبضہ مافیا کے ذریعے آپریٹ کریں. تو یہ سارے کچھ سب ان کی دکان ہو گئی بند. جب یہ دکان بند ہو گئی تو شور میڈیا پہ بھی، سیاستدان بھی، مخالفین بھی، ہر جگہ پہ عمران خان ناکام ہو گیا. دوستو یہ چند باتیں تھیں، آپ نے یہ ذرا پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور بتانا ہے کہ واقعی عمران خان کام ہو گیا، تاکہ میں بھی اپنی تصحیح کر لوں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.